علمی شخصیت، روحانی شخصیت، پورے پاکستان میں آپ کے خطابات اور کثیر وقت میں انہوں نے قلیل وقت میں علمی، فکری، عملی، روحانی اپنا لوہا منوایا پورے پاکستان کے اندر، اور بہت بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے چیلنج کا جواب دے کر ان کی سرزمین پر جا کر جواب دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ منہاج القرآن علماء کونسل کی شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید امداد حسین شاہ صاحب صدر پنجاب علماء کونسل پاکستان آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں، حضور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ تھک گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اہل بیت زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب بھی کہا جائے اور خصوصاً حضور کا نام آ جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ درود پاک ایک بار پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بھی بلند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر طریق منہاج القرآن سے بھی تعلق ہو، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے اس میں علماء کرام منہاج القرآن علماء کونسل کے عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں، علامہ فیصل عدنان صاحب، محترم علامہ شہزاد تبسم صاحب، اور باقی جتنے دوست تشریف فرما ہیں، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں اہل خانہ کو خصوصاً کیا نام کاشف بھائی، حافظ کاشف صاحب، اللہ پاک آپ کو حضور کی توجہات کا فیض عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ پیر اشفاق چشتی صاحب نے حکم فرمایا، اگرچہ مصروفیات تھیں اور جگہ پر بھی، لیکن آپ کا حکم اس کو ٹال نہیں سکتے، کیونکہ جب میں عمرے پر گیا ہوا تھا تو میرے جمعۃ المبارک کے خطاب جو سارے تھے، تمام تر جمعے کے جو اجتماعات تھے اس سے پیر صاحب نے خطاب کیا تھا۔ انہیں نہ بھی کیا ہو پھر بھی حق بنتا ہے، ہمارے قائد کے منظور نظر ہے۔ اللہ پاک اس میلاد پاک کو، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے، وہ تو آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، علمی خطابات ماشاءاللہ منہاج القرآن کا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں ان کا ماخذ قرآن پاک ہوتا ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ لیکن آج کی اس محفل پاک کو دیکھ کر جب یہ نعت پڑھی جا رہی تھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس لیے آج کی اس محفل پاک کے اس بیان کو میں اس واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بڑا ایک عظیم واقعہ ہے،
جس کو علامہ عبد الواحد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک مسلمان رہتا تھا، مسلمان تھا اور عاشق رسول تھا۔ مسلمان بہت سے ہوتے ہیں، مسلمان بہت سے ہوتے ہیں، عاشق کوئی کوئی ہوتا ہے۔ میرے حضور قبلہ نے بھی ایک بار یہ جملے فرمائے تھے کہ جانتے تو بہت سے ہیں، جانتے تو بہت سے ہیں، پہچان والا کوئی کوئی ہوتا ہے، پھر پہچان والے بہت سے ہوتے ہیں، تعلق والا کوئی کوئی ہوتا ہے، پھر تعلق والے بھی بہت سے ہوتے ہیں، تعلق والے بھی بہت سے ہوتے ہیں، پھر یار غار کوئی کوئی ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اگلی بات یہ کہتے ہیں، پہچان والے باہر کھڑے کیے جاتے ہیں، تعلق والے اندر لائے جاتے ہیں، اور خاص تعلق والے اپنے گھر کے اندر سب کے ساتھ بٹھائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالی ہم جو ہیں کیا ہیں، ہم پہچان والے بھی ہیں، تعلق والے بھی ہیں، اور الحمدللہ تعالی اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف دیا ہے۔ حضور قبلہ قائد محترم کی نظر ہے، اور یہ انہوں نے ہمیں منشور دیا ہے، انہوں نے تعلیمات سے نوازا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ مسلمان تھا، اور کیا تھا، بولنا ذرا، اس کا ایک طریقہ تھا کہ جب ماہ ربیع الاول شریف آتا وہ اپنی گلی سجا دیتا، گھر سجا دیتا، گلی سج جاتی، گھر سج جاتا، جو اس دور کا طریقہ تھا، لائٹنگ ہو جاتی اس دور کی۔ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک وہ آقا کا میلاد کرتا رہتا، لنگر تقسیم کرتا رہتا، علماء کو بلاتا رہتا، نعت خوان آتے رہتے، آقا کے میلاد پاک کی محفل پاک سجتی رہتی، دن بھی رات بھی اسی طرح اہتمام کرتا رہتا، پورا شہر آتا، لنگر کھاتا، علماء آتے، محفل نعت سجتی، اس طرح ہر سال کرتا، اس طرح۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم محفل میلاد کرتے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، اس کی تاریخ اگر دیکھیں اور پھر قرآن کی نظر سے دیکھیں تو پھر تو جناب والا آدم علیہ السلام کا بنایا جانا بھی بعد میں ہوگا، آقا کا میلاد پہلے ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ میلاد مناتا، ایسے ہی سال گزر رہے تھے، ایک سال ایسا آ گیا کہ اس نے اسی طرح جناب اچراغا کیا، گھر سجایا، لنگر پکایا، اور ساتھ گھر جو تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ یہودن اپنے یہودی شوہر سے پوچھنے لگی کیا وجہ ہے کہ ہر سال ہمارا پڑوسی جو ہے یہ اپنے گھر کو سجاتا ہے، صفائی کرواتا ہے، دریاں بچھاتا ہے، لنگر پکاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ذرا اس کا بتائیں، وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس کا جو شوہر تھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں سرکار محمد حضور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، پیشوا، آخری نبی مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی، اس نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایسے ہی یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ جب ان کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، جب وہ گھڑیاں آتی ہیں، جب ظلمت شب چھٹ گئی، جب وہ گھڑیاں آتی ہیں، جب محبوب تشریف لائے، جب مہینہ آتا ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو یہ گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے محفل میلاد پاک کرتے ہیں۔ اس یہودن نے سن کر کہا، اس نے کہا کتنا اچھا عمل کرتے ہیں، کتنا پیارا عمل ہے، صفائیاں بھی کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، لنگر بھی پکتا ہے، پھر اپنے نبی کے گن بھی گاتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، پھر حضور اپنے نبی کا ذکر ایسا کرتے ہیں کہ بظاہر انہیں آواز آتی ہوگی تو وہ کہہ رہی تھی، اس نے کہا عمل بڑا اچھا ہے، باقی چھوڑیں، عمل بڑا۔ بس یہ کہا اور رات آ گئی، سو گئی۔ جب سوئی نا، ادھر سوئی، آنکھ لگی، ادھر تاجدار کائنات کا دیدار ہو گئے۔
جب سرکار کا دیدار ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا میرے میلاد کا سن کر کتنا اچھا عمل ہے. یہ جملہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آیا ہے کہ میں آیا ہوں خود تجھے کلمہ پڑھانے. سبحان اللہ. تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں. کیا ہوتا ہے خواب میں کلمہ پڑھتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آقا کا دیدار ہو گیا، زندگی بدل گئی. تاجدار کائنات کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا جن کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ فرماتے تھے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لات نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مکھ منہ رکھی ہن مد بریا. اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما سنہ کا ما اکمالہ کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اور یہ مقدر کی بات تھی کہ آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور پھر آقا نے خود فرما دیا تھا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یہ مت سمجھے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. کیوں؟ فرمایا میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا سن لو، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. تو میں کہا کرتا ہوں وہ کب دیکھتا ہے؟ آقا کا میلاد منانے والوں، میرے حضور سے محبت کرنے والوں، میرے آقا کی تعلیمات سے جڑنے والوں، گھر سجانے والوں، آقا کے میلاد پاک کا جشن منانے والوں، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا. ایک تو یہ ہے خواب آتے ہی انہیں ہیں ایسے جو آقا کی نسبت سے، حضور کی تعلیمات سے، آقا کے میشن سے، ان ہستیوں سے جڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق حضور سے ہوتا ہے. تو پھر انہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب چاہیں عطا فرما دیں، جب چاہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آدھی رات کا وقت ہے، آنکھ بولے کھل گئی تھی جی. ہم تو لگی تھی تو مل گئے تھے. ہائے ہائے لگی تھی تو مل گئے. سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں. سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں. ڈردی ماری اکھ نہ کھولا، مت پھر بچھڑے نہ جاواں. تو وہ تو اب تو آنکھ کھل گئی تھی تو کیا سوچا، خیال کیا اچھا ابھی تو آدھی رات ہے، سو جاتی، صبح اٹھوں گی، دیگیں پکاؤں گی، لوگوں کو بلاؤں گی، گھر سجاؤں گی، لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں بھی تاجدار کائنات کی غلام ہو گئی. میں نے آقا تاجدار کائنات کو تک لیا، میں حضور کی مرید ہو گئی، میں آقا کی اداؤں کو تک لیا، حضور کی زلفوں کو تک لیا، آقا کا چہرہ پاک تک لیا. صبح حضور کا کیا ہوگا بولنا ذرا. آپ خوش نصیب ہیں، آپ تو آج ہی شام کے وقت کر رہے ہیں. اللہ کرے آج رات یہ محفل پاک ایسی قبول ہو ہماری بھی آنکھ لگے تو حضور آ جائیں. وہ آتے ہیں، وہ ہاں جی آتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، جن کا یہ مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، جو یہ آس رکھتے ہیں، جو امید رکھتے ہیں، انہیں محبوب ضرور ملتے ہیں، انہیں محبوب ضرور ملتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے سو گئی، دوبارہ صبح اٹھوں گی تو کیا کروں گی جی؟ آنکھ لگ گئی، اذان کا وقت ہو گیا، سوئی پڑی. محبوب جو تک لیا تھا، ابھی تو اٹھے گی، غسل کرے گی، پھر نماز تو پڑھنی ہے نا.
دیر سے اٹھی، آنکھ کھلی، دیکھا گھر جو تھا وہ سجا ہوا تھا، صفائی ہوئی ہوئی تھی، دریا بچھ چکی تھی، کھانے پک رہے تھے۔ آنکھ کھولی، باہر نکلی، اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا، یہ دریا کیوں بچھی، یہ گھر کیوں سجا، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ اس نے کہا سنو۔ کیا سناؤں؟ اس نے کہا جس آقا نے خواب میں آ کر دیدار کروا کر تجھے کلمہ پڑھا دیا ہے، رب کعبہ کی قسم، اسی آقا نے مجھے بھی خواب میں آ کر کلمہ بھی پڑھا دیا ہے، اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں بھی کیا ہو گیا ہوں؟ مسلمان بھی نہیں، ساتھ کے آقا کا غلام ہو گیا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میلاد جو ہوتا ہے یہ عمل محبت ہے، یہ عمل اسی پر بات کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہر سال آقا کا میلاد کرتے تھے، ہر سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل پاک سجاتے تھے، فرماتے ہیں ہر سال حضور کا میلاد ہوتا تھا، جشن منایا جاتا تھا، گھر سجایا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک سال ایسا آ گیا کہ اس میں سوچنے لگا کہ اس سال آقا کا میلاد کیسے کروں۔ فرماتے ہیں فراغی نہیں تھی، اس سال ایسا تھا کہ ہاتھ تنگ تھا۔ فرماتے سوچا کہ میلاد کا مہینہ ہے، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بھی ہے جیسے ہے ہو جائیں گی، لیکن آقا کا میلاد نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بنے ہوئے چنے لے لیے، گھر سج گیا، لوگ آ گئے، آقا کا میلاد ہو گیا، لنگر کے طور پر چنے جو تھے وہ تقسیم ہو گئے۔ جب چنے تقسیم کر چکے، رات کو سوئے، کیا ہوا؟ حضور تاجدار کائنات نے دیدار عطا کر دیا، آقا نے دیدار عطا کر دیا۔ ویسے یہ موضوع ادھر ہی آ گیا، ورنہ میں نے ادھر آیت کی طرف جانا تھا، چلو جو سونے کو پسند وہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کے سامنے جب دیدار ہوتا ہے، حضور کو دیکھتے ہیں، سامنے چنے پڑے ہیں، حضور تناول فرما رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ میرے قبلہ فرماتے ہوتے ہیں پنجابی میں، وہ کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ تیرے چنے بھی قبول ہیں، تیرے چھولے بھی قبول ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جو ویکھن تے وہاں تو ہر چیز قبول ہوتی ہے جو خلوص کے ساتھ پیش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ میرے آقا کا در ہے، یہ آقا کا در ہے۔ اس لیے جو اس در سے جڑ گیا، اس ذکر سے جڑ گیا، اس مشن سے جڑ گیا، اس تعلیمات سے جڑ گیا، یقین جانیے پھر ان پر کرم ہو گئے، مہربانیاں ہو گئیں، پھر انہیں وہ چیز عطا کی گئی کہ آنکھیں ادھر بند کی، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک ہو گیا، سبحان اللہ، آقا کا کیا ہو گیا؟ دیدار پاک ہو گیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا علم یجید کا یتیماً فآویٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ کیا پایا؟ یتیم۔ کیا؟ یتیم۔ تو پھر کیا کیا؟ آپ کو جب یتیم پایا تو پھر وہ جگہ عطا فرما دی جو عزت والی تھی، عظمت والی تھی، وہ جگہ عطا فرما دی۔ حبیب مکرم آپ کو یتیم پایا تو پھر وہاں آپ کو جگہ دے دی جو سب سے معتبر تھی، سب سے مکرم تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں۔ اس سے پہلے حضرت آمنہ کے پاس تھے، حضرت آمنہ کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس تھے، حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس تھے۔ فرماتے رب نے فرما دیا، مہر لگا دی کہ میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو کیا پایا؟ یتیم پایا۔ پھر جس جگہ بھی بھیجا وہ عزت والا تھا، مکرم تھا، وہ اعلیٰ تھا، اس جیسا اور کوئی نہ تھا، تبھی تو اس کا انتخاب ہو گیا۔ اس پر علماء کہتے ہیں کہ یتیم کیا؟ ہمارے ہاں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے۔ کیا؟ کون فوت ہو جائے؟ اللہ نہ کرے، یا والدہ فوت ہو جائے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے
یا ہے، تا ہے اور کیا ہے؟ میم۔ فرماتے ہیں کہ یہاں یا، تا اور میم سے مراد یتم ہے۔ یتیم سے کیا بنا؟ یہ یتم سے بنا ہے۔ تو فرماتے اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے معنی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یتیم ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ رب نے فرمایا اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ فرماتے یتیم یتم سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہے یتیم اس کو کہتے ہیں جس جیسا اور کوئی نہ ہو، جس جیسا اور یتم یہ ایک موتی ہوتا ہے، اس موتی جیسا اور کوئی نہ ہو۔ فرمایا میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، فرماتے جو سب سے وکھرا ہو، جو سب سے یونیک ہو، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جس کی مثال بھی نہ ہو، جس جیسا بھی نہ ہو، جو دنیا میں تشریف لایا تو رب نے فرمایا محبوب آپ جیسا میں نے اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ پیدا کیا کرنا تھا؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے کیا جننا تھا، رب نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ کیسا بنایا؟ فرماتے ہیں اس کا حضرت حسان بن ثابت نے جو ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ کیا؟ فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا۔ رب نے آپ کو آپ سے، حضور تو تھے نہیں، حضور ایسے لگتا ہے، پہلے کہتے خلقتا مبرم من کل عیب، ہر عیب سے جو تھا پاک کیا آپ کو۔ پھر فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی منشا تھی، آپ کی مرضی تھی، رب نے ایسا ہی بنا دیا۔ اس کا پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے رب نے آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جائے تینوں بنامنا، دس کی ہو جائے تینوں سارے نبی بنائے میں نال مرضی، پر تینوں پچھ پچھ یار سجامنا ہے۔ تے پھر نبی آکھیا میرے مالکا یہو جہا بنا مینوں میری جان جہانہ دی جان ہووے، کدی تو بولیں کدی میں بولاں، کدی تو بولیں کدی میں بولاں، جدو میں بولاں ادو تو بولیں، جدو تو بولیں ادو میں بولاں، ساڑی دوواں دی ہکو بولنا، ساڑے دوواں دی ہکو۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یتیم وہ والا نہیں، یہ کیا ہے؟ یتم جو وکھرا ہو، جدا ہو، یونیک ہو، سب سے اعلیٰ ہو، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ اس وقت رب نے بنایا، فرمایا جب وقت نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ مکی تھے، نہ مکان تھا، نہ چنی تھے، نہ چنا تھا، نہ ایک تھا، نہ تھا، اور تھا بھی نہ تھا، اور تھا بھی نہ تھا۔ کیا تھا؟ فرمایا وہ رب تھا، وہ خدا تھا، یہ خدا کا مصطفیٰ تھا، یہ خدا کا۔ فرمایا پھر صورتحال کیا تھی؟ فرمایا یہ تھی کہ وہ نور تھا، وہ کیا تھا؟ یہ تنویر تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ محب تھا، یہ محبوب تھا۔ اسی بات کو کسی نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ یہ پانی دے دو۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو میں نے کہا حضور سب سے کیا تھے؟ جدا تھے۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بولے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے بالا و بالا سب سے بالا و بالا فرمایا یہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے ایسا بنا دیا، ایک تو نسب حضور کا حضرت عبداللہ سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عابد بن حمیسہ بن سلمان بن عود بن یود بن کمبول بن عدنان بن اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن سیدنا طارق بن نخور بن سروج بن فاہج بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام. پھر یہ سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام. رب نے فرمایا حبیب ہر طرح سے آپ کا نسب بھی یونیک ہے، وکھرا ہے، آپ جیسا نسب کسی کا نہیں، حسب کسی کا نہیں، شخصیت کسی کی نہیں. اس لیے جس کو محبوب ملا، جو امتی حضور کا بنا، اس جیسی امت بھی کوئی اور نہیں. اور فرمایا جو حضور کا غلام ہے اس جیسا کوئی اور غلام بھی نہیں. اب آخر میں، کیونکہ وقت آپ کو پتہ ہے ہم مغرب سے عشاء کا ٹائم کی آخر میں حضور کا میلاد، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا. 12 ربیع الاول کی صبح ہو، صبح انقلاب ہے، جب ظلمت شب چھٹ گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا والفجر وَلَيَعْلٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. محبوب آ گئے اور قرآن نے کہا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. علماء کہتے ہیں کہیں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا رب نے جہاں بھی محبوب کا ذکر کیا، کہیں فرمایا کہ محبوب آیا، کیا؟ کہیں فرمایا محبوب بھیجا، کہیں فرمایا رحمت بنا کر بھیجا. علماء کہتے ہیں بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کسی جگہ پر موجود ہو. تو پہلے حضور کہاں تھے؟ فرمایا پہلے وہ رب کی رحمتوں میں تھے. اسی کو تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مومنوں تم پر اللہ نے احسان کیا. وہ محبوب جو لامقام پر بٹھانے کے لائق تھا، وہ محبوب آپ کو عطا کر دیا. کیا کر دیا؟ پھر حضور 12 ربیع الاول کی صبح پیدا ہوئے. جب حضور تشریف لائے، علماء نے لکھا پیر کا دن ہے، پیر کا صبح کا وقت ہے، صبح کا اندھیرا جا رہا ہے، سویرا آ رہا ہے. پیر کا دن ہے، پوری کائنات کا پیر سرکار دو عالم تشریف لا چکے. جناب حضرت آمنہ فرماتی کہ لوگوں سنو، جب میرے حضور تشریف لائے، میرے محمد آئے، آپ فرماتی کہ ہر طرف نور ہی نور تھا. آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے. فرماتے اتنا نور ہے کہ سرکار نے فرما دیا، آپ کی والدہ نے فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا. سرکار نے فرمایا وہ سب سے پہلا نور میں ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا. پھر میں عرض کرتا ہوں، فرماتے علماء نے لکھا کہ جب حضور تشریف لائے، آقا کریم تشریف لائے، فرماتے کہ عجیب منظر تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. جبریل امی جھنڈے لے کر آ گئے تھے. علماء کہتے ہیں ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگ گیا تھا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں اعلان ہو گیا تھا کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے، مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے. دوستو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی، حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ایک ہاتھ یوں رکھا، ہاں جی، ایک ہاتھ کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا زبان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. آپ فرماتی کہ پھر میرے مصطفیٰ کی آمد تھی، آتے ہی آپ نے آ کر سجدہ کیا اور بتا دیا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے، میری والدہ بھی پاک ہے، نسب بھی پاک ہے، اور میں نے تمام تر دنیا کو پاک کر دیا. یہ انعام تھا. پھر حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آقا فرماتے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. پھر فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. پھر جو آیا سرکار کی بارگاہ میں جیسا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو پھر ویسا نہ رہا. حضرت حلیمہ بھی چمک اٹھی، وہ بھی سرکار کو لے کر جس ڈاچی پر سوار ہو کر گئی، وہ بھی چمک اٹھی، اور قیامت تک
یہ اعلان ہو گیا کہ جو بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا پھر وہ چمکتا ہی رہے گا، زوال نہیں آ سکتا، اس پر زوال نہیں آ سکتا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کو یہ بتایا کہ اتنی یہ سعادت کی بات ہے، جس گھر میں میلاد ہوتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ اور ایک حدیث ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے، کس کا؟ حضور کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے قطار در قطار آتے ہیں، اور جو لنگر پکایا جاتا ہے، جو جناب اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر بیمار کھائے تو اسے شفا ملتی ہے، کیونکہ وہ نور ہوتا ہے۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ آپ کو پتہ، میں نے جیسے عرض کیا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، تو 8:22 ہو چکے ہیں۔ اب ہم درود و سلام کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہمارے یہ محفل پاک ہے ایسی قبول ہو کہ جیسا میں نے بیان کیا ہے، اللہ پاک کو حضور کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین۔